بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ 10 کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 296/4 ہے۔ 296 شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے، اور 4 جو ہے اس وقت ہماری سلسلہ بس دعائے صبحیہ کے اندر ہے، جو کہ نماز صبح کی سنت سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہے، تہجد کے بعد ختم ہونے پہ۔ تو اس مبارک اور مقدس دعا کی جو ہے آج چوتھا درس ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے چونکہ اس دعا کے شروع میں ایک لفظ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی، تو اے اللہ میں تجھ سے ایک ایسے رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے توسط سے تو میرے دل کو ہدایت دے دے۔ تو اس رحمت کے بارے میں لغوی توضیحات آپ لوگوں کو دے دیا تھا پچھلے درس میں۔ اس کے بعد جو ہے رحمت اور فضل کی جو لغوی معنی کے ساتھ ساتھ جس کے معنی احسان، شفقت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کے ان معنی میں ہوا تھا۔ پھر آپ کو کل کے درس میں جو ہے درس نمبر 3 میں 295/3 میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی روشنی میں اللہ کی اس رحمت اور فضل کا جو ہے، اگر یہ رحمت الہی ہمارے شامل نہ حال نہ ہو، فضل اور احسان الہی شامل حال نہ ہو، تو ہمارا انجام کیا ہوا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی 5 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے مبارک کانوں تک پہنچایا تھا۔ ان آیتوں کو دوبارہ میں تکرار نہیں کرتا ہوں، اور انہی آیتوں سے ماخوذ جو ہے مطلب جو ہیں ان میں سے مطالب کو آپ لوگوں کو بہتر سمجھ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو آج کے درس جو ہے انہی آیات کے ذیل میں ہے۔ انہی آیات سے ہم جو نتیجہ اخذ کریں گے اور اللہ کی رحمت کا جو ہے اس کی اہمیت، جو کہ اس دعا کے اندر اللہم انی اسألک رحمتا، یا اللہ میں تجھ سے ایک رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا، ایک ایسی رحمت کا سوال جس سے میرے دل کو ہدایت ہو جائے۔ تو اس رحمت کے حوالے سے ان آیتوں کے ذیل میں تھوڑی سی توضیح آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت کو، کہ کیوں اس دعا میں اللہ سے رحمت کا سوال کیا، اور اس رحمت کے نتیجے میں اس رحمت کے توسل سے دل کو ہدایت کی اللہ سے درخواست کیا۔ تو اس رحمت کی اہمیت کے حوالے سے ان آیتوں سے نتیجہ اخذ کر کے کچھ مطالب آپ لوگوں کے مبارکانہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے بہت سی آیات جو ہے مختلف حوالے سے موجود ہیں، کم سے کم 100 سے اوپر آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، لیکن میں نے صرف ان 5 آیات مجیدہ کو یہاں ذکر کیا ہوں، صرف اس حقیقت کو مختصراً قرآن پاک کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و فضل کا جو ہے انسان اپنی اخروی کامیابی کے لیے کتنا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت اور فضل کے انسان اپنی اخروی زندگی، اخروی کامیابی کے لیے اللہ کے رحمت اور فضل کا انسان کتنا محتاج ہے۔ اور اللہ کی فضل اور رحمت انسان کی شامل حال نہ ہو تو انسان صرف اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں جانا چاہیں، صرف اپنی ذاتی سوچ اور فکر کی بنیاد پر جنت میں جانا، اللہ کی فضل رحمت شامل حال نہ ہو تو انسانوں کا کیا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں جو ہے کہ آپ کو 5 آیتیں آپ لوگوں کو کل کی درس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سچے کلام میں ہمیں اپنی فضل اور رحمت کی اہمیت، اور یہ کہ انسان اپنی اخروی نجات کے لیے کس قدر اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کا محتاج ہے، ان آیات نے فرمایا کہ ان میں سے کہ اس پاک ذات نے فرمایا کہ تم اللہ کی فضل اور رحمت کے بغیر کوئی اخلاق کی کریمات سے متصف نہیں ہو سکتا، یعنی تم اپنے اندر اچھے اخلاقیات نہیں لا سکتا، برے اخلاقیات سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ پیارے نبی سے مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب، اگر میری رحمت آپ کے شامل حال نہ ہو تو ہرگز آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج نہ ہوتے، آپ کے اندر یہ انک لعلی خلق عظیم کا عظیم رتبہ آپ کے اندر نہ آتے، اللہ کے فضل خاص ہے۔ تو اسے معلوم ہوا تمام اخلاقی اقدار انسان کے اندر اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ممکن ہے۔ پھر دوسری آیت نے فرمایا کہ اللہ کی فضل اور رحمت کے بغیر تم سب ابدی اور ہمیشہ کے خسارے اور گھاٹے میں گرفتار ہو جائیں گے۔
ولولا فضل علیکم ورحمۃ اللہ کنتم من الخاسرین کا اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شامل نہ ہو تو تم سب خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یقیناً یہ خسارہ اخروی خسارہ ہے، جہنم میں پہنچنا ہے۔ تو اللہ کی فضل و رحمت شامل حال ہوگا تو انسان جہنم سے نجات پا کے جنت جو ابدی آسائش کر ہے از اس میں پہنچے گا۔ ہاں جی، تو اللہ نے صاف فرمایا اگر اللہ کی فضل و رحمت نہ ہو تم ہمیشہ کے خسارے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا تم سب اس کی رحمت اور فضل کے بغیر شیطان کے پیروکار بن جائیں گے اور سب گمراہ ہو جائیں گے سوائے قلیل لوگوں کے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ہاں جی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، فرمایا اگر اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کے احسان تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے تھوڑے لوگوں کے، جو کہ یقیناً انبیاء علیہ السلام ہیں اور ہمارا عقیدہ کے مطابق ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اور خصوصاً سورہ نور کی آیت میں فرمایا ہاں جی کہ اے انسانوں، تم اپنی عبادت و عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہرگز گناہوں کی آلودگیوں اور اخلاق و ذمیمہ کے خبائث اور شرک و کفر سے ہرگز جو ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے جب تک اس پاک ذات کی فضل و رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو اور تمہاری دستگیری نہ ہو۔ ہاں جی، وہ آیت جو ہے سورہ نور کی آیت جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈن کر کے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کی فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، اس کے احسان، اس کی شفقت و مہربانیاں تمہارے شامل حال نہ ہو تو ما زکا منکم، پاک نہیں کر سکیں گے تم میں سے، منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی، ہاں جی، ابداً اور کبھی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے گناہوں سے، شرک کے آلودگیوں سے، کفر کے آلودگیوں سے، برے اخلاقیات سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے اس کو پاک کرے گا۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس مقدس آیت میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے دعوے دار بن جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جو ہے بے نیاز ہو کے پاک کرنے کی کوشش کریں اور سمجھیں تو ہرگز ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے آخری مہر لگا دیا، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی ہرگز کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے۔ کتنی تاکید سے یہ بات فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت کرام یہ سامنے جو ہے ان قرآن آیاتوں کو سامنے رکھ کر، لہٰذا ان قرآن حقائق کو مد نظر رکھ کر، ہاں جی، اب ہم دعائے صبح کے اس مقدس پیراگراف پر غور کریں کہ ہم نے اللہ سے دعا کیا اللہم انی اسألک رحمتاً، اے اللہ میں تجھ سے ایک رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے یعنی اس کی فضل کا، اس کے احسان کا، اس کی شفقت اور اس کی مہربانی کو، اس کی ایک نظر کرم کا، ایک نظر شفقت کا اللہ سے سوال کریں، ہاں جی کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ہو جائے، اس کے دل کو ہدایت ہو جائے۔ تو اس مقدس پیراگراف پر غور کریں جو ہے، ہاں جی، ان قرآنی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان اللہ کی رحمت کا کتنا محتاج ہے، ہاں جی، ان آیتوں سے واضح ہو گیا۔ مد نظر رکھ کر جو ہے اب ہم جو ہے دعائے صبح کی اس مقدس پہلی پیراگراف پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا، ہاں جی، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس پیراگراف میں 11 مختلف، ہاں جی، چیزوں کو، ہاں جی، مختلف حاجات کو جو ہے رحمت الہی کا واسطہ دے کر اور وسیلہ بنا کر مانگا ہے اللہ کے پیارے نبی نے، ہاں جی، اخلاقی امور، دنیاوی اخروی، دشمن کی شر، ہر چیز سے 11 اہم ترین زندگی میں مبتلا ہونے والی اور دنیاوی اخروی زندگی میں ان سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں سوال کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو وسیلہ دے کر اللہ سے پہلے رحمت کا سوال کیا، پھر فرمایا اس رحمت کی برکت سے اللہ میرے دل کو ہدایت کرے۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، میرے دل کو ہدایت کرے۔ اس کے بعد باقی چیزیں یا کہ وعدے دیگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے جا رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ کے پیارے رسول اللہ کی اس رحمت واسعہ کو، رحمت کا معنی آپ نے کر لیا، احسان محض، احسان، شفقت، رحمت، نرم دلی،
نگاہ کرم، یہ سب معنی ہے رحمت کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک ہم پر رحمت نہ ہو، اس کی شفقت نہ ہو، اس کی نگاہ کرم نہ ہو، اس کے احسانات ہمارے شامل حال نہ ہو، ہاں جی، تو انسان جو ہے اپنے آپ سے کچھ کرنے کے دعویدار بن جائیں، تو اللہ نے ڈن کر دیا، واضح کر دیا، تم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رحمت کا انسان ہمیشہ محتاج ہے۔ جان گرامی، ہم اس بات پر پورا ایمان لانا ہوگا کہ ہم اس زندگی میں بھی ہر لمحہ اللہ کے رحمت کا محتاج ہے، ہر چیز میں محتاج، ہماری زندگی کے بقا کے لیے، ہمارے رزق کے لیے، ہاں جی، حیات کے لیے، ہر چیز کے لیے، صحت سلامتی کے لیے، موت و حیات کے لیے۔ کون سی چیز ہے زندگی کا جس میں آپ اللہ کی رحمت کے بغیر اس چیز کو چلا سکیں، اس نظام کو اپنے لیے مہیا کر سکیں؟ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو حضرت گرامی 100% حقیقت ہے، آپ گندم کے ایک دانہ کو اپنے لیے مہیا نہیں کر سکیں گے، چاول کے ایک دانہ کو، دال کے کسی بھی دال کے ایک دانہ کو، پھل فروٹ کے ایک دانہ کو، ایک پیس کو ہم اپنے لیے مہیا نہیں کر سکیں گے۔ نہ صرف گندم کے ایک دانہ بلکہ گندم کا پیسا جائے تو وہ ذرات میں بدل کر آٹا بن جاتا ہے، اس کے ایک ذرہ کو بھی ہم اللہ کے رحمت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ذہن گرامی، انسان اس لیے اللہ نے قرآن پر اللہ سمجھ فرمایا، اللہ بے نیاز ہے اور تمام معلومات اللہ کا محتاج ہے۔ اس میں قرآن بیان ہوا انتم الفقراء ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہے، وہو الغنی الحمید، اور وہ اللہ صرف بے نیاز مطلق ہے۔ لہذا انسان اللہ کی رحمت کی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اللہ کی رحمت، اس کے احسان، اس کے لطف کرم، اس کی شفقت، اس کی نگاہ رحمت کا محتاج ہے۔ اس کے بعد انسان زندگی کے کسی شعبے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بندہ مومن۔ لہذا جو ہے ان آیتوں کو سمجھ کر ہمیں بھی، ہاں جی، اس پیراگراف کو ورد کرتے ہوئے اللہم انی اسألک رحمتا من عندک، ہاں جی، اس پوری پیراگراف کو جو 11 چیزیں مانگا ہے، اس پیراگراف کو ورد کرتے ہوئے، اس پیراگراف کو دعا کی شکل میں اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے رحمت و فضل اللہ کا خود کو شدیداً محتاج سمجھیں۔ جان گرامی، خود کو اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی شفقتوں کا، اللہ کی مہربانیوں کا، عنایتوں کا شدیداً محتاج سمجھیں۔ ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر جگہ پر محتاج سمجھیں۔ کوئی ایک لمحہ، ایک لحظہ، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس سے آپ بے نیاز اللہ کی رحمت سے۔ تو اس دعا کے اندر جو لفظ بہا کا لفظ آیا ہے، شروع میں لفظ ایک دفعہ رحمتاً ہے، اس کے بعد بہا کا لفظ آیا ہوا ہے، تو اس میں با پر جر متعلق لفظ ہے، ہا ضمیر ہے، یعنی ہا کی ضمیر رحمت کی طرف، یوں لفظ رحمتن آخر میں تیار نے عربی لغات کے لحاظ سے مؤنث کے لفظ ہے، ہا ضمیر بھی مؤنث کی ضمیر، لہذا ہا اسے رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ لفظ رحمتاً کو بار بار تکرار نہیں کرتے، اس جگہ پر لفظ بہا کو، یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، اس کی برکت سے، تو اس سے مراد رحمت مراد ہے، سب میں رحمت کر پڑتی ہے۔ تو جو لفظ بہا کی ضمیر 11 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، ان سب کا مرجع رحمتاً ہے جو شروع میں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس لفظ بہا کو زبان پر لاتے ہوئے، ہاں جی، یا دل میں قصد کرتے ہوئے جو ہے اس ضمیر کے مرجع یعنی رحمت الہی کو ہر صورت میں دل و دماغ میں حاضر رکھیں، دل میں حاضر رکھیں، تاکہ آپ کی یہ اہم ترین دنیاوی اور اخروی حاجات جو ہے، تاکہ ہاں جی حاجات جو ہے پوری ہو جائیں، تاکہ آپ کی جو ہے ہاں جی اہم ترین دنیاوی اور اخروی حاجات پوری ہو جائیں۔ اور اسی جو ہے اب اس مختصر مقدمے کے بعد جو میں نے ہاں جی لفظ رحمت کے بارے میں دعائے صوفیہ کو ذکر کرنے سے پہلے 4 درسوں میں نے اس کی مقدمہ آپ لوگوں کو ذکر کیا مقدمتاً، تو اس مختصر مقدمے کے بعد اب ہم دعائے صوفیہ کے اصل متن ہاں جی کی توضیح شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شروع جو ہے اصل متن جو ہے ہم شروع کریں گے۔ اصل متن جو دعا شروع کرنا چاہوں گا، جو کہ سب سے پہلا پیراگراف کا جو ہے پہلا پیراگراف، اس کے اندر 11 چیزیں مانگا گیا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہم انی اسألک رحمتا
من عندک تہدی بہا قلبی، یہ اس سے پہلے پیراگراف کا میں سے پہلی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہدایت مانگا ہے، اپنے دل کے لیے ہدایت مانگا ہے۔ تو اس جو ہے پیراگراف کا انشاءاللہ باقاعدہ ہم اصل دعا کی تشریحات کل سے ہم باقاعدہ شروع کریں گے۔ آج تک جو ہے 4 درسوں میں الحمدللہ یہ مقدمہ دعا صوفیہ کا کلیئر ہو گیا، تاکہ چونکہ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اس توضیح کی ضرورت تھی، لہذا میں نے مناسب سمجھے مقصد توضیح بطور مقدمہ آپ لوگوں بیان کروں۔ اب کل سے انشاءاللہ خود دعا صوفیہ کا اس کی متن کی توضیحات شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم بہتر سے بہتر مطالب تھوڑی سی محنت کر کے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی کی دی ہوئی عظیم دعاؤں کو، جو کہ حضرت امیر کبیر علیہ الرحمہ کے توسط سے ہمیں آپ نے اپنی ایک مقدس کتاب دعوت شریف میں آپ نے نقل فرمایا اور ہمیں پڑھنے کا اللہ نے توفیق دیا ہوا ہے، تو اس دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے مانگے۔ کیونکہ اذان گھر میں آپ لوگوں کو بار بار بتانا، دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتے۔ دعا مانگنے کے لیے مانگنے کی کیفیت میں دعا پڑھنا چاہیے۔ معنی کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو دعا کا معنی مفہوم میں سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے، تو لہٰذا دعاؤں کے معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا انتھک ضروری ہے میرا عزیزان گرامی۔ لہٰذا اس مقدس دعا کے ایک ایک پیراگراف ہمارے دنیا و آخرت کی حاجتوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت ہم پڑھتے ہیں جس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کی بہت زیادہ امید اور چانس ہوتی ہے، احادیث نبوی کی روشنی میں، حدیث قدسی کی روشنی میں۔ لہٰذا میری دعا اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو صحیح سمجھ کر ان کو باتوجہ پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مؤنث کی زمین لہٰذا ہا اسے رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ لفظ رحمتن کو بار بار تکرار نہیں کرتے، اس جگہ پر لفظ بہا کو، یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، اس کی برکت سے، تو اس سے مراد رحمت مراد ہے، سب میں رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ تو جو لفظ بہا کی ضمیر 11 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، ان سب کا مرجع رحمتن ہے جو شروع میں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس لفظ بہا کو زبان پر لاتے ہوئے یا دل میں قصد کرتے ہوئے جو ہے اس ضمیر کے مرجع یعنی رحمت الہی کو ہر صورت میں دل و دماغ میں حاضر رکھیں، تاکہ آپ کی یہ اہم ترین دنیاوی اور اخروی حاجات جو ہے تاکہ حاجات جو ہے پوری ہو جائیں، تاکہ آپ کی جو ہے اہم ترین دنیاوی اور اخروی حاجات پوری ہو جائیں۔ اور اسی جو ہے اب اس مختصر مقدمے کے بعد جو میں نے لفظ رحمت کے بارے میں دعائے صوفیہ کو ذکر کرنے سے پہلے 4 درسوں میں نے اس کے مقدمہ آپ لوگوں کو ذکر کیا مقدمتاً، تو اس مختصر مقدمے کے بعد اب ہم دعائے صوفیہ کے اصل متن کی توضیح شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شروع جو ہے اصل متن جو ہے ہم شروع کریں گے۔ اصل متن جو دعا شروع کرنا چاہوں گا، جو کہ سب سے پہلا پیراگراف کا جو ہے پہلا پیراگراف، اس کے اندر 11 چیزیں مانگا گیا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہم انی اسألک رحمتم من عندک تہدی بہا قلبی، یہ اس سے پہلے پیراگراف کا میں سے پہلی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہدایت مانگا ہے، اپنے دل کے لیے ہدایت مانگا ہے۔ تو اس جو ہے پیراگراف کا انشاءاللہ باقاعدہ ہم اصل دعا کی تشریحات کل سے ہم باقاعدہ شروع کریں گے۔ آج تک جو ہے 4 درسوں میں الحمدللہ یہ مقدمہ دعا صوفیہ کا کلیئر ہو گیا، تاکہ چونکہ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اس توضیح کی ضرورت تھی، لہذا میں نے مناسب سمجھے مقصد توضیح بطور مقدمہ آپ لوگوں بیان کروں۔ اب کل سے انشاءاللہ خود دعا صوفیہ کا اس کی متن کی توضیحات شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم بہتر سے بہتر مطالب تھوڑی سی محنت کر کے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی کی دی ہوئی عظیم دعاؤں کو، جو کہ حضرت امیر کبیر علیہ الرحمہ کے توسط سے ہمیں آپ نے اپنی ایک مقدس کتاب دعوت شریف میں آپ نے نقل فرمایا اور ہمیں پڑھنے کا اللہ نے توفیق دیا ہوا ہے، تو اس دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے مانگے۔ کیونکہ اذان گھر میں آپ لوگوں کو بار بار بتانا، دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتے۔ دعا مانگنے کے لیے مانگنے کی کیفیت میں دعا پڑھنا چاہیے۔
معنی کی کیفیت میں، معنی کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے آپ کو دعا کا معنی مفہوم میں سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو، لہٰذا دعاؤں کے معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا انتھک ضروری ہے میرا عزیزان گرامی۔ لہٰذا اس مقدس دعا کے ایک ایک پیراگراف ہمارے دنیا و آخرت کی حاجتوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت ہم پڑھتے ہیں جس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کی بہت زیادہ امید اور چانس ہوتی ہے، احادیث نبوی کی روشنی میں، حدیث قدسی کی روشنی میں۔ لہٰذا میری دعا اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو صحیح سمجھ کر ان کو باتوجہ پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ایک مقدس کتاب دعوت شریف میں آپ نے نقل فرمایا اور ہمیں پڑھنے کا اللہ نے توفیق دیا ہوا ہے، تو اس دعا کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے مانگے، کیونکہ اذان گھر میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتے۔ دعا مانگنے کے لیے مانگنے کی کیفیت میں دعا پڑھنا چاہیے، معنی کی کیفیت میں، معنی کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے آپ کو دعا کا معنی مفہوم میں سے کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو، لہٰذا دعاؤں کے معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا انتھک ضروری ہے میرا عزیزان گرامی۔ لہٰذا اس مقدس دعا کے ایک ایک پیراگراف ہمارے دنیا و آخرت کی حاجتوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت ہم پڑھتے ہیں جس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کی بہت زیادہ امید اور چانس ہوتی ہے، احادیث نبوی کی روشنی میں، حدیث قدسی کی روشنی میں۔ لہٰذا میری دعا اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو صحیح سمجھ کر ان کو باتوجہ پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھتے ہیں جس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کی بہت زیادہ امید اور چانس ہوتی ہے، احادیث نبوی کی روشنی میں، حدیث قدسی کی روشنی میں۔ لہٰذا میری دعا اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو صحیح سمجھ کر ان کو باتوجہ پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سمجھ کر ان کو باتوجہ پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔